پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ وہ آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے، اس کا بیٹا کہاں ہوگا جبکہ اس کی کوئی بیوی ہی نہیں۔ اس نے تو ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہ ہر شے کا جاننے والا ہے۔ یہ ہے اللہ تمہارا رب، اس کے سوا کوئی معبود یعنی اللہ نہیں، وہی ہر شے کا پیدا کرنے والا ہے، پس تم اسی کی عبادت کرو اور وہ ہر شے کا نگہبان ہے۔ آنکھیں اس کو نہیں پا سکتی اور وہ سب نگاہوں کو پا لیتا ہے، اور وہ بڑا باریک بین اور بہت باخبر ہے۔ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلائل آ چکے ہیں، تو اب جو کوئی حق کو دیکھ لے تو وہ اس کے لیے فائدے مند ہوگا، اور جو اندھا بنا رہا تو اس کا نقصان اسی کو ہوگا، اور میں تم پر نگراں نہیں ہوں۔ اور ہم اسی طرح اپنی آیات کو بار بار مختلف انداز میں بیان کرتے ہیں، اور یہ اس لیے کہ وہ کہیں کہ تو نے کہیں سے پڑھ لیا ہے، اور اس لیے کہ اسے علم والوں کے لیے واضح کر کے بیان کر دیں۔ آپ اس چیز یعنی قرآن کی پیروی کیے جائیں جو تمہارے رب کی طرف سے وحی کیا جا رہا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور مشرکوں سے کنارہ کشی کر لیجئے۔ اور اگر اللہ چاہتا تو یہ شرک نہ کرتے، ہم نے آپ کو ان پر نگراں نہیں بنایا، اور نہ ہی آپ ان کے کاموں کے ذمہ دار ہو۔ اور اے ایمان والو، تم ان کو برا نہ کہو جن کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، ورنہ یہ تو جہالت میں حد سے گزر کر اللہ ہی کو برا کہنے لگیں گے۔ ہم نے اسی طرح ہر گروہ کے لیے ان کے برے اعمال کو خوشنما بنا دیا ہے، پھر ان کو اپنے رب کی طرف پلٹ کر آنا ہے، اس وقت وہ ان کو بتا دے گا جو یہ کیا کرتے تھے۔ اور یہ کفار پرزور انداز میں اللہ کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ جائے تو وہ ضرور اس پر ایمان لے آئیں گے۔ کہہ دیجئے کہ نشانیاں تو اللہ ہی کے پاس ہیں، اور اے ایمان والو، تمہیں کیسے سمجھایا جائے کہ اگر نشانیاں آ بھی جائیں تو بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے، اور ہم ان کی ضد کی پاداش میں ان کے دلوں اور نگاہوں کو پھیر دیں گے، جیسے کہ وہ پہلی بار اس پر ایمان نہیں لائے تھے، اور ہم انہیں چھوڑ دیں گے کہ وہ اپنی سرکشی میں ہی بھٹکتے رہیں۔